میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی تھی۔ میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا کہ ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا، لیکن کچھ مجبوریوں میں عمر سے شادی کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بدبو آتی تھی، اس کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر، میں اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگا کرتی تھی، یا اللہ، یا تو عمر کو مار دے یا پھر اس سے جان چھڑوا دو کسی بھی طرح میری۔ وہ جاہل سا آدمی، بولنے کا بھی پتہ نہیں۔ میں ہر بات پہ عمر کو بے عزت کر دیا کرتی تھی، تنقید کرتی، اس پر غصہ کرتی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ ایک بار میں جھگڑ کر اپنے امی ابو کے گھر چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی، عمر اچھا لڑکا ہے، نہ کرو ایسا، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ باقی کیا کبھی اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا، گالی دی ہو یا کچھ اور کہا ہو؟ لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ میرے امی ابو نے عمر کو بلوا لیا اور وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے، عمر کیوں بھائی، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی، جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ میرے چاچا تایا سب وہاں موجود تھے۔ وہاں میں بولی کہ مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اسی شرط پہ واپس گھر جاؤں گی۔ میں عمر کے ساتھ ایک ہی شرط پر گھر جانے کے لیے راضی ہوئی تھی، اور وہ یہ کہ مجھے 30,000 روپے ماہانہ چاہیے۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چاچا جی بولے، ہاں عمر، بتاؤ، دے سکتے ہو خرچہ 30,000 یا نہیں؟ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد عمر نے میری طرف دیکھا، لمبی سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے، میں شہزادی کو 30,000 روپے ماہانہ دوں گا، الگ سے، ہر مہینے۔ میں نے دل میں گالی دی کہ کمینے، دیکھنا تمہارا جینا حرام کر دوں گی، تمہارا میں جینا حرام کر دوں گی۔ میں عمر کے ساتھ گھر چلی گئی۔ بجلی، پانی، گیس کا بل، راشن، کھانا، سب اخراجات بھی تھے۔ عمر سے جب بھی پوچھا جاتا کیا کام کرتے ہو تو کہتا گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ وہ کبھی کچھ بتاتا اور نہ ہم لوگوں نے اس سے پوچھا۔ خیر، عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا کہ مجھے آئی فون لے کر دو۔ میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ وہ تنگ آ کر مجھے طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی وہ کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ زیادہ ڈال دیتی تو کبھی نمک زیادہ۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشوں کی طرح سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا ہے کہ اتنا تھک جاتا ہے۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے، وہ اتنی ہی محبت کرتا تھا۔ میں ایک دن اپنی دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی، شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے وہ جو ایک لمحہ دیکھا، میری کایا ہی پلٹ دی اس نے۔ وہ عمر جسے میں نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل، ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال تک نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ عمر سر پہ بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پہ چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھیں اس کی بوجھ سے۔ پرانے سے کپڑے پہنے، پسینے سے شرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی۔ میں مر کیوں نہ گئی تھی؟ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا، اوئے چل، یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پہ لوٹ کر۔ عمر کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی، رول کیا ہوا، ساتھ روٹی کھا رہا تھا، ساتھ ساتھ سامان اٹھا رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ایک ایسے شخص کو جو میری خاطر اتنی مشقت بھری زندگی بسر کر رہا تھا،
میں اس سے نفرت کا اظہار کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑتی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں قربان جاؤں اس عمر کے لیے کس درد سے وہ گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہاں سائٹ پہ ایک دکان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی تھی، تھکن تھی، سارا دن وہاں درد سہنا، رات کو میری باتیں۔ وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی۔ عمر کو پلاؤ بہت زیادہ پسند تھا۔ میں نے اس کے لیے اسپیشل پلاؤ بنایا۔ عمر گھر آیا۔ میں اسے کبھی کھانا خود نہیں نکال کر دیتی تھی، وہ خود نکالتا، خود گرم کرتا، خود کھاتا تھا۔ گھر آیا، اس نے مجھے سلام کیا اور کچن میں گیا۔ پلاؤ دیکھ کر بولا، شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا۔ آج 1 سال بعد گھر میں شاید پلاؤ پکا ہے جو میں کھانے لگا ہوں۔ کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس بیٹھ گیا، کھانا کھانے لگا۔ میں عمر کی طرف دیکھے جا رہی تھی کہ وہ کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں، اور میں کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ نہیں کرتا۔ آج مجھے اس پر پیار آ رہا تھا۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے، کہنے لگا، یہ لو شہزادی 30,000 روپے۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے عمر، مجھے یہ پیسے بالکل نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور بولا، اگر یہ پیسے کم ہیں تو میں اور لا دوں گا، لیکن تم گھر چھوڑ کر مت جانا۔ کہنے لگا، شہزادی بہت بولی ہو تم پاگل ہو، بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی؟ خدا جانتا ہے کہ میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، اس لیے میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر، نہ گاڑی۔ مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی، کیونکہ عمر اب میری دنیا بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں کہ جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی، بات بات پر جھگڑا اور تانے دینا شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جس میں میں نے عمر کا دیکھا تھا، خدا کی قسم ہم ایک سانس نہ لے سکیں گی۔ اس ماحول میں یہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنے پیسے شوہر کماتا ہے اس پہ خوش رہو، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں اور اے سی والے محل میں وہ سکون نہیں ملا جو عمر کے ٹوٹے پھوٹے گھر میں ملا، جو سکون اس کا سر دبانے میں ملا، اور جو سکون اس کی پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، آپ کبھی جھگڑا نہیں کریں گی۔ عمر اب میری زندگی ہے اور میں عمر کی شہزادی۔ یہ کہہ کر اس نے فارس سر سے اجازت چاہی کہ شاید کوئی لڑکی میری یہ تحریر پڑھ کر سنبھل جائے۔